ایلبرٹ آئنسٹائن دنیا کا وہ سائنٹسٹ جس کی تھیوریز نے سائنس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں آئنسٹائن کو شروعات میں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ انہیں اکثر فیلر کہا گیا اور ٹیچرز تک نے یہ کہا کہ وہ کبھی کچھ نہیں بن سکیں گے، مگر آئنسٹائن نے ایک بات اپنے ذہن میں تھام لی تھی اور وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ وہ کرو جو تمہارے دل کی آواز ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آج آپ کو ان کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو صرف ان کے ذہن کی بریلینس ہی نہیں بلکہ ان کے دل کی اسٹرینتھ کو بھی دکھاتا ہے۔ ایلبرٹ آئنسٹائن کی زندگی کا سفر۔ ایلبرٹ آئنسٹائن کا جنم 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر میں ہوا۔ بچپن میں وہ تھوڑے الگ اور چپ رہنے والے بچے تھے۔ ان کے والدین کو لگا کہ شاید ان کا دماغ تھوڑا دھیما ہے کیونکہ وہ دیر سے بولنا اور کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے تھے۔ جب وہ اسکول گئے تو ان کا انٹرسٹ ٹریڈیشنل سبجیکٹ میں کم اور سائنس اور میتھمیٹک میں زیادہ تھا۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں ایک کمپس دیا اور وہ کمپس ان کے لیے انسپائریشن بن گیا۔ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کمپس نیڈل ہر وقت ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں کیوں رہتی ہے، اور یہاں سے ان کی کیوریوسٹی کا سفر شروع ہوا۔ کالج اور اسٹرگل کے دن۔ آئنسٹائن کی ایجوکیشن کا سفر بھی آسان نہیں تھا۔ کالج میں ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا ریبلیشیس تھا کیونکہ وہ روٹ لرننگ اور اسٹرکٹ ڈسپلن کے خلاف تھے۔ اسی وجہ سے وہ اکثر اپنے ٹیچرز کے ساتھ ان کی کلاسز میں کلیشز کرتے رہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں سوئٹزرلینڈ میں جا کے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی پڑی۔ 1900 میں انہوں نے اپنے کالج سے گریجویٹ تو کر لیا لیکن انہیں کوئی جاب نہیں ملی۔ پیٹنٹ آفس کی جاب اور تھیوریز کی شروعات کا سفر۔ جاب کی تلاش میں بہت مشکل سے انہیں ایک پیٹنٹ آفس میں کام مل گیا جہاں ان کا کام دوسرے لوگوں کے انویٹیشنز کو چیک کرنا تھا۔ یہاں سے انہوں نے اپنی تھیوریز پہ کام کرنا شروع کیا۔ 1905 میں انہوں نے اپنے کچھ ریسرچ پیپرز پبلش کیے جو ایئر آف میریکلز کہلائے۔ ان پیپرز میں انہوں نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ڈیفائن کیا اور انرجی اور میس کا فارمولا E=mc² کا فیمس فارمولا دیا۔ 1915 میں انہوں نے جرنل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پبلش کی جو گریوٹی کو ایکسپلین کرتی ہے۔ ان کے یہ کام نے سائنس کی فیلڈ میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ 1921 میں انہیں فزکس کا نوبل پرائز دیا گیا کوانٹم تھیوری کی فیلڈ میں ان کے کام پر۔ نازیز کے رائز کے دوران آئنسٹائن کو جرمنی سے امریکہ مائیگریٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ جیوش تھے اور ان کا خود کا لائف وہاں خطرے میں تھا۔ امریکہ میں جا کر انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی جوائن کی اور وہاں پر اپنا ریسرچ کا سفر کنٹینیو رکھا۔ آئنسٹائن ایک پیسیفسٹ تھے اور وہ ہر طرح کے وار کے اگینسٹ تھے، لیکن جب ورلڈ وار 2 شروع ہوا تو انہوں نے امریکہ کو اٹامک بام کے آئیڈیا پر کام کرنے کی ایڈوائس دی تاکہ وہ جرمنی سے پہلے اس ویپن کو ڈیولپ کر سکیں، لیکن بعد میں وہ اس بات پر بہت افسوس کرتے رہے۔ ایلبرٹ آئنسٹائن کی ڈیتھ 18 اپریل 1955 میں ہوئی اور ان کا سفر ایک ایسا سائنٹسٹ کا تھا جنہوں نے دنیا کے کانسیپٹ کو اسپیس، ٹائم اور یونیورس کو ری ڈیفائن کیا۔ اب یہاں پر آپ کو ایلبرٹ آئنسٹائن کا ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک بار آئنسٹائن ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے اور لیکچر کے بعد ایک گروپ کے اسٹوڈنٹ نے ان کا انٹرویو لینے کی کوشش کی۔ انٹرویو کے دوران ایک اسٹوڈنٹ نے آئنسٹائن سے کہا، سر آپ تو اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں لیکن کیا آپ ہمیشہ اپنی لائف میں کانفیڈنٹ رہتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سائنس کے علاوہ کسی اور فیلڈ کے بارے میں سوچا ہے؟ آئنسٹائن نے کچھ دیر سوچا اور کہا، بچپن میں جب میں 12 سال کا تھا تب میری ٹیچر نے کہا تھا کہ میں سائنس اور میتھمیٹک میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تھیوریز کو سمجھنے میں بہت دھیما تھا، لیکن اس وقت میرے پاس 2 آپشن تھے، یا تو میں اپنے ڈریمز کو فالو کروں یا پھر وہ بن جاؤں جو سوسائٹی مجھ سے چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے اندر کے سائنٹسٹ کو پہلے دیکھا اور پھر اس سوچ کو ڈیولپ کیا کہ اگر مجھے لوگ غلط سمجھتے ہیں تو سمجھنے دو، لیکن میں اپنے سپنوں کے پیچھے ضرور جاؤں گا۔ اس وقت آئنسٹائن نے ایک لاسٹ سینٹنس کہا جو بہت لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے، جب آپ اپنے اندر کے شخص کو سنتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو آپ سچ میں کرنا چاہتے ہیں تو دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی، لیکن ایک دن وہی لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے۔
اس واقعے کے بعد وہ اسٹوڈنٹس آئنسٹائن کی تھیوری اور ان کے جرنی سے اتنا انسپائر ہوئے کہ انہوں نے اپنی سوچ کو چینج کر دیا اور اپنے ڈریمز کو فالو کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، اگر آپ اپنے ڈریمز کے لیے سچے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو ایک دن آپ اپنی گولز کو حاصل ضرور کریں گے۔ آئنسٹائن نے نہ صرف سائنس کو بدلا بلکہ انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ لائف میں اپنے ڈریمز کو فالو کرنا ہی اصل سکسیس ہے۔ اگر آپ کو یہ ریئل انسپائرنگ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسے اور بھی سٹوریز کے لیے کنیکٹڈ رہیں۔